دو خبریں ہیں. ایک تو ہے کہ ایک ہندوستان کا, انڈیا کا لانتی, خبیث اور جاہل قسم کا کوئی مہاراج یعنی پنڈت ہے جس کا نام گنگا گیری ہے. اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے. اور اسی حوالے سے انڈیا کے اندر ایک سیاسی جماعت ہے AIMIM, جس کے لیڈر جو ہیں وہ غالباً اویس الدین صدیقی صاحب ہیں, اور انہی کی پارٹی کے ایک سدسیہ یعنی کہ ممبر ہیں جن کا نام ہے امتیاز جلیل. انہوں نے انڈیا کے شہر اورنگ آباد سے ممبئی تک ایک چلو ممبئی کے نام سے ریلی نکالی ہے, اور اس ریلی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی گئی ہے تو اس لانتی گنگا گیری مہاراج کو جو ہے قانون کے مطابق جو ہے سزا دی جائے. اب بات کچھ یوں ہے کہ جی میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں اور میں اس پر ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری ماں, تمہارے باپ, تمہاری اولاد اور تمہارے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو مسلمان جس کونے میں بھی ہوگا اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی. تو میرا مقصد بھی یہی ہے اس ویڈیو کو بنانے کا کہ اس لانتی گنگا گیری مہاراج کو جلد سے جلد انڈین قانون کے مطابق سزا دی جائے. اور جو امتیاز جلیل صاحب ہیں, میں کہتا ہوں سلام ہے اس شخص کو کہ وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ایک شہر سے دوسرے شہر یعنی اورنگ آباد سے ممبئی تک کا سفر کر کے پہنچ گئے ہیں. اچھا, تو اس خبیث نے جو گستاخی کی ہے بحیثیت مسلمان وہ بتانا بھی میں پسند نہیں کروں گا, کیونکہ اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ وائرل آلریڈی ہو رہی ہیں انٹرنیٹ پہ. تو ہم لوگ جو ہے اس کفر کو بھی بیان کرنا مناسب میں تو کم از کم نہیں سمجھ رہا. بہرحال خبر کچھ یوں ہے کہ یہ مہاراشٹر کے ضلع ناسک کے سنر پنچلے گاؤں میں ایک خطاب کے دوران گنگا گیری مہاراج نے مذہب اسلام کے خلاف متنازع بیان دیا اور مبینہ طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اس بیان کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ جیسا کہ میں نے بتایا بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے. یہ واقعہ ناسک کے ساتھ ساتھ اورنگ آباد اور ویجاپور میں بھی پیش آیا, جس کے بعد ایویلا سٹی پولیس اسٹیشن اور ویجاپور میں ملزم گنگا گیری مہاراج ضلع احمد نگر کے خلاف نئے فوجداری قانونی نفاذ کے تحت رجسٹرڈ نمبر 0308/24 BNSS کی دفعہ 173 یعنی 173 کے تحت مقدمہ درج کر لیا. اصل میں جو میں نے بھی پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس گنگا گیری لانتی انسان کو جو ہے وہاں کی جو اس وقت کی موجودہ یہ سو کالڈ مودی گورنمنٹ ہے BJP, اس کی جو ہے بھرپور سرپرستی, اس کی پشت پناہی, اس کی جو ہے سپورٹ یہ حاصل ہے. اور اس بدبخت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ BJP کی جو اعلیٰ سطح کی جو ساری لیڈرشپ ہے وہ اس بدبخت کی بیک پر ہے, اس کی سپورٹ میں ہے. اب ویسے تو انڈیا جو ہے اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے, اور اطلاعات مجھے یہ بھی ہیں کہ اس کے خلاف کم از کم کوئی 60 کے قریب جو ہے مختلف شہروں سے FIRs درج ہوئی ہیں کہ اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. تو ابھی تک اس کے خلاف وہاں کی جو پولیس ہے, وہاں کا جو قانون ہے کچھ بھی نہیں کر پا رہا, اور اس کی وجہ صاف ہے, اور وہ صاف وجہ یہی ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے BJP سو کالڈ مودی, ویسے تو یہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, ان جاہلوں کو, ان بدبختوں اور ان خبیثوں کو اصل میں سیکولرزم کا مطلب نہیں معلوم. ان بغیرتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے کسی بھی جو اپنا بڑے ہیں یا ان کی کوئی بھی ایسی رسم و رواج ہے جو کہ ان کی مذہب کے مطابق ہے, میں پھر کہوں گا جو مذہب کے مطابق ہے, اور اس کے خلاف بات کرنا جو ہے سیکولرزم میں کم از کم نہیں آتا. ہاں ہندوازم میں آتا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایٹ لیسٹ یہ اپنے آپ کو جو سیکولر کہتے ہیں, انڈیا سیکولر ملک ہے, یا مسلمان یا ہندو یا سکھ یا عیسائی یا یہودی یا فلانے یا ڈماکے, یہاں جو ہے مختلف زبانوں کے لوگ جو ہیں وہ مل کر رہتے ہیں. تو ابھی اگر واقعی ایسا ہے تو اب تک جو ہے اس کو پکڑا کیوں نہیں گیا, اس کے خلاف جو FIRs کٹی ہیں اور جو اس کے خلاف جو ہے کارروائی کیوں نہیں کی گئی. بہرحال ابھی میں سلام پیش کروں گا امتیاز جلیل صاحب کو اور وہاں کے مسلمانوں کو جو اس کے خلاف نکلے ہیں, اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ گستاخ تو پہلے بھی کبھی نہیں بچا اور گستاخ انشاءاللہ اب بھی نہیں بچے گا. تو وہاں کے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے اور اس لانتی کو اور اس بدبخت کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے, اور کم سے کم اس کو سزائے موت کی تو سزا ہونی ہی چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. اور ٹھیک اسی طریقے سے یہ چیز مجھے بھی برداشت نہیں ہوئی. نقل کفر نباشت اس بدبخت نے جو بیان دیے ہیں وہ یہ کہا ہے کہ میں بہت دل پر جبر کر کے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ میں نہیں بتا رہا, اس نے وہی بکواس کی جو کہ ہمیشہ سے جو ہے یہ ایک یہودی لابی, ایک ہندو لابی اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسلام مخالف جو سازشیں اور قوتیں اور مذاہب ہیں
وہ کرتے آئے ہیں. جبکہ اگر آپ ہندوازم کو بھی دیکھیں گے تو وہاں میرے خیال میں نہیں مجھے لگتا کہ ان کی کسی بھی کتاب کے اندر جو ہے کسی بھی مذہب کی برائی کرنے کے لیے کہا گیا ہوگا. یہ ان کے اندر کا بغض ہے, ان کے اندر کی نفرت ہے, ان کے اندر کا اناد ہے جو نکل کر باہر آ رہا ہے, وہی جو ہمیشہ سے اعتراض کرتے ہیں. بہرحال ہمارے پاس الحمدللہ اس بات کے بھی جواب ہیں, لیکن ابھی مقصد جو ہے اس ویڈیو کو بنانے کا اس بات کا جواب دینا نہیں ہے, بلکہ اس گستاخ کی جو خباثت ہے آپ لوگوں کو وہ بتانا ہے کہ یہ خباثت اب پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, پاکستان میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, کبھی فرانس میں ہوتی ہے. تو ہم کب تک خاموش بیٹھیں گے اور کب تک اس کے خلاف جو آواز نہیں اٹھائیں گے. بہرحال اس نے وہی اعتراض کیا جو کہ ہمیشہ سے یہ لوگ کرتے آئے. پھر کہوں گا کہ اس کا جواب ہے اور بہترین جواب میرے پاس موجود ہے, لیکن اس وقت یہ موقع نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا جواب بھی آپ لوگوں کو دوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت, یہ اتنی چھوٹی عورت سے جو ہے انہوں نے نکاح کیا, تو یہ خود ایسے ہیں تو ان کے گھر والے اور نعوذ باللہ کیسے ہوں گے. یعنی کہ اہل بیت پر بھی اس نے خبیث نے جو ہے بکواس کی ہے. اچھا میرے خیال میں جو اس نے یہ بیان دیا ہے وہ مہاراٹھی زبان کے اندر ہے, اس کا ہندی یا اردو کہنے ایک طرح سے ترجمہ میں نے ایک ویڈیو میں سنا ہے. تو آپ جا کر انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ملا جلا کچھ بیان ہے خبیث اسلامتی کا جو اس نے دیا ہے, وہ بہت زیادہ تیزی سے وائرل آلریڈی ہو ہی رہا ہے. تو آپ جا کر وہاں پر یہ بیان بھی دے سکتے ہیں. اور بحیثیت مسلمان اور بحیثیت اگر آپ ہندو بھی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے اور اپنی آواز اٹھانی چاہیے. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھوڑا جذباتی ہو گیا کیونکہ بات ہی جذبات میں لانے والی تھی, تو یہ ویڈیو تھوڑی سی جذبات میں اور غصے میں نے بنائی ہے. تو بہرحال آپ کو اس حقیقت سے مجھے واقف کروانا تھا, اور آپ سے یہ میرا دوبارہ جو ہے ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے, ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے طور پہ اس خباثت کے خلاف جو ہے آواز اٹھائیں اور اپنا جو احتجاج ہے وہ عالمی سطح پر, سوشل میڈیا کی سطح پر ریکارڈ کریں. انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.